حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ تھا کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاقو چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گھوڑے کی وفاداری اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا بھی کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے اس گھوڑے سے محبت اور لگاؤ تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے، انہیں نبی پاک نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین سے جڑی ہوئی تھی اور یہ امام حسین کا خاص گھوڑا بھی تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین کے قدموں کے پاس آ گیا۔ گھوڑی کی سواری کا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کو کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے دشمنوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، کس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر یزیدی اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے کہ ذوالجناح نے اس زور سے زمین پر پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر دوڑنے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، بی بی فاطمہ علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے، شیر خدا حضرت علی کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں سے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقیقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی ذہن سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کی جسد خاکی کی گرد چکر لگانے لگا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन के उस घोड़े को हासिल करना चाहता था। वो घोड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। घोड़े ने अपने आप को नहर फिरास्त के हवाले कर दिया। कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए वो घोड़ा नहर फिरास्त में डूब गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया। बाज जगहों पर यह भी कहा जाता है कि करबला में हजरत हुसैन की शहादत के बाद जुल्जना हजरत इमाम हुसैन की दस्तार और तलवार, जो कि जुल्फकार अली के नाम से जानी जाती है, को लेकर खैमों की जानिब बढ़ा और बीबी जैनब के खैमे के पास आकर इमाम के शहीद होने की इतला दी। जिसके बाद बीबी खुद मक्तल की जानिब बढ़ी, जहां उन्होंने अपने जान से अजीज भाई के गले काटने का मंजर देखा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जुल्जना खुद भी इंतहाई जख्मी हालत में जहां बहक हो गया था। बाज रिवायात के मुताबिक जुल्जना मस्तूरात के हल्का मातम से निकलकर नहर अलकमा की जानिब गया, जो हजरत अब्बास का लाशा था, और खुद को नहर अलकमा के पानी में उतार कर गायब हो गया। चंद मुर्रिखीन का ख्याल है कि जुल्जना खैमागाह से वापस मक्तल में जहां जंग करते करते शहीद या गायब हो गया। बाज अहल इल्म का नजरिया है कि जुल्जना पर्दा गैब में है। जब हजरत इमाम हुसैन का ज़हूर होगा तो जुल्जना उनकी खिदमत के लिए दोबारा हाजिर होगा। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको